اس جرم میں ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے چوری کے جرم میں. آج آپ نظر ڈال کے دیکھیے, یہاں ہم پاکستان کی بات تو ہم نے تو ہندوستان کے چرچے سنے تھے کہ وہاں, لیکن سنا ہے کہ پاکستان تو چوری اور ڈکیتی میں ہمارے انڈیا کا بھی باپ بن گیا ہے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر. میں 26 کو آیا اور 27 کو کیا ہوا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی لوٹ ہوئی اور کتنا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے بھائیوں, اس ملک کے باشندوں کو ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ چلو ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارے بھائی جب اس طریقے کی حرکتیں کر کے انڈیا میں جب یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. ہم کریں تو کیا کریں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دی جانتی نہیں. تصور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, ایک شخص آتا ہے, مرصد ہے نام اس کا, مرصد ابن ابی مرصد. باپ کا نام بھی مرصد, بیٹے کا نام بھی مرصد. اے اللہ کے نبی, میں اسلام لانا چاہتا ہوں, اسلام لانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے, کیا تم اسلام لے آؤ تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی سوچ لو, غور کر لو, سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا سکتے ہیں لیکن میرے گناہ نہیں گنے جا سکتے. بہت زیادہ گناہگار, یعنی اس نے اپنے گناہوں کی ایک انتہا بتائی ہے کہ اس حد تک ہے. اللہ کے نبی بھی 2 جملوں میں جواب دیتے ہیں, بڑے جامع الکلم. اللہ کے نبی جامع الکلمات, بڑے جامع الفاظ میں بتایا کرتے تھے, مختصر سے الفاظ میں آپ نے فرما دیا, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے آ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے, تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے جو تو نے اب تک کیے. ما کان قبلہ, آج سے پہلے, اس دن سے پہلے جتنے گناہ کیے, چاہے وہ سمندر کے پانی کے قطرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں, اگر تو اسلام لاتا ہے تو یہ تیرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آیا. یہاں ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی, بلال نے اذان دی, حی علی الصلاۃ. صحابہ کو دیکھتے دیکھتے اس نے وضو بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. ظہر کی پہلی نماز پڑھ رہا ہے, پہلی نماز ہے. اسلام لانے کے بعد پہلی نماز جناب محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہا ہے, اور یہاں امام کائنات نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. نوجوان مرصد کھڑا ہوتا ہے, اے اللہ کے نبی اسلام تو لایا, اب تک میرے سارے گناہ تو مٹ گئے, سارے گناہ تو دھل گئے, لیکن ابھی گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یکدم تو میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اس لیے کہ عادت میری بنی ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام لانے کے بعد اب تک کے تو گناہ مٹ گئے, لیکن اسلام لانے کے بعد اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کس طرح پاک ہوں گے, کس طرح صاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے, کیا تو نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول, دل تو میرا بالکل صدق ہے, میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے. فرمایا, کیا خلوص سے, کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ, کیا خلوص کے ساتھ تو نے محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا, ہاں اللہ کے نبی, میں نے پورے خلوص کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ, پورے دل جمعی کے ساتھ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور کوئی ریا نمود نہیں تھا, میرے اندر کوئی دکھاوا نہیں تھا. فرمایا, اگر دل سے اسلام لایا ہے اور خلوص سے تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو جا, اللہ تعالیٰ تجھے آج کے بعد گناہ کی کوئی توفیق ہی نہیں دے گا. الفاظ پر غور کیجئے, اگر خلوص سے نماز پڑھی ہے اور دل سے اسلام لایا ہے تو اللہ تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں خلوص نہیں ہے, ورنہ نماز کا تو کام ہی یہی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جس مسلمان کی نمازیں اس کو برائیوں اور گناہوں سے روک رہی ہوں, وہ سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں, اور جو نماز کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو وہ سمجھ لے کہ ہمارے یہاں ہماری نمازوں میں کچھ دال میں کالا ہے. ایک پیمانہ دیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے شرمی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے, ہم رکتے ہی نہیں ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تصور کر لیجیے. کہا اچھا خلوص سے میرے پیچھے نماز پڑھی, دل سے اسلام لایا, تو اللہ آج کے بعد تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, اب میرے لیے کوئی کام تو بتا دیجئے کہ میں کام کیا کروں. ابھی تک تو میں جو کرتا تھا, اب تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں. دیکھیے صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد یا کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں گے اور محلے کے روٹیوں کے ٹکڑے پر ہم پلیں گے اور گاؤں والے یا محلے والے ہمیں دیں گے. سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا سوال کیا کرتا تھا. یعنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے, یہ فکر اس کو دامنگیر ہوتی تھی. اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی کام بھی بتا دیجئے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. مرصد کا جواب تھا, اللہ کے نبی چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا یہ کام تھا, ہاں تو اب ایک چوری اور کرو, ایک ڈکیتی تمہیں اور ڈالنا پڑے گی. آپ بھی کام بتاتے تھے تو مزاج کو سمجھ کر کہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس کو تجربہ رہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہا تمہیں ایک چوری اور ایک ڈکیتی اور ڈالنا پڑے گی. کہا اللہ کے نبی وہی سب چھوڑنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں, اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ چوری اور ڈکیتی. کہا میں وہ ڈکیتی نہیں ڈلوانا چاہتا ہوں جو تو ڈالتا آیا ہے. میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر کافروں کے چنگل میں قید ہیں, وہ ان کو ستا رہے ہیں. ان کے پیروں میں ہتکڑیاں اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. بڑے بڑے تالے ان کے پیروں میں بیڑیوں میں ڈال دیے گئے. تم چور تھے, تم ڈکیت تھے, تمہیں تالا توڑنے میں یا کھولنے میں مہارت رہی ہوگی, تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو. آئے مرصد, کیا تم نہیں چاہو گے کہ میں اپنے کچھ بھائیوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑا کے لے آؤ؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. جاؤ, کام بھی سونپ دیا. اب مرصد ابن ابی مرصد قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ آ رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, دیوار پہ چڑھ رہے ہیں کہ میں اس دیوار پہ چھلانگ لگاؤں, اندر کودوں اور ان کو چھڑا کے میں لے آؤں. ابھی پنجوں کے بل چڑھ رہے ہیں, دیواریں چڑھنے میں بھی ماہر ہیں, کیونکہ چور اور ڈکیت جو رہا ہو یہ سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا ہے, بلکہ باقاعدہ یہ ٹریننگ پہلے ہی سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے, لے لیتا ہے. چڑھنا چاہتے کہ اس رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں اناق نام کی وہ لڑکی, وہ عورت بھی چلی آ رہی ہے جس کا زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے مرصد ابن ابی مرصد کے ناجائز تعلقات تھے. وہ عورت چلی آ رہی ہے اور آتے ہی اس نے ایک نظر ڈالی, مرصد کو دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئی. کہنے لگی او مرصد کتنے دن ہو گئے تنہائیوں میں, اور میں تیرے انتظار میں پاگل سی ہو گئی. چل آج تنہائی ہے, چل آج میرے ساتھ وہیں رات گزارتے ہیں, آج تنہائی تو میرے ساتھ گزار لے, آج کی رات میرے نام کر دے. مرصد ابن ابی مرصد کی نظر جیسے ہی اس عورت کی اوپر پڑی, چہرہ پھیر لیا. کہا ناخ تو اپنی نگاہوں کو اور اپنے چہرے کو میری آنکھوں سے دور کر دے. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, چلتے نہیں ہو؟ آئے ناخ اپنا چہرہ دور کر لے. ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے, اب یہ کسی حرام چہرے کی طرف یہ آنکھیں نہیں جائیں گی. اگر خلوص سے میرے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے اور دل سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. دیکھیے آج اس نماز کا اثر کتنا ثابت ہو رہا ہے. کیا اثر ثابت ہو رہا ہے؟ ایک نماز پڑھی تھی اور اس نماز نے کس بے حیائی اور بے شرمی اور زنا جیسے کام سے روک دیا. ہائے ہماری تو زندگی نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی اور ہم چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں باز آ پا رہے ہیں, چھوٹے موٹے گناہوں سے. الگ کر لے اپنے چہرے کو. اچھا چلتا ہے یا نہیں, یا میں شور کروں؟ تو جو چاہے کر لے, لیکن میں رات تیرے ساتھ نہیں گزار سکتا. آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا کہ مرصد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا. اے اللہ ہاتھ کو دور کر لے, میرے ہاتھوں کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر چکے ہیں, اب یہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, تھوڑی دور ہٹ جا تو. شور کرنے لگی, لوگوں جلدی نکلو, کوئی میری عزت لوٹنے آیا ہے اور تمہارے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہے. اس کی بات سن کر کچھ لوگ نکلے,
مرثد نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور بھاگے، ایک جھاڑی کے نیچے چھپ جاتے، وہ کچھ لوگ آتے اس جھاڑی تک بھی پہنچ جاتے۔ مرثد کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی وہ اوپر سے جھاڑی پر پیشاب کر رہے تھے اور اللہ کی قسم ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا۔ جب وہ لوگ دائیں بائیں دیکھ کر جب میں نہیں ملا تو وہ چلے گئے، نا امید ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں خراٹے کی نیند سو گئے۔ میں نے پھر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور پھر حضرت مرثد ابن ابی مرثد دیوار پہ چڑھے اور چند قیدیوں کو کافروں کے چنگل سے چھڑا کر مدینہ میں واپس لے آئے۔ وہ گناہوں کو مٹانے والا ماہی ہوگا، وہ گناہوں کو مٹائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اس طریقے سے وہ گناہوں سے آپ بچایا کرتے تھے اور ایسے کام بتایا کرتے تھے کہ جس کو کرو اور گناہ جھڑتے رہیں، گناہ مٹتے رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جتنی ویدوں میں اور جتنی ہندو دھرم کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے بائبل دیکھی ہے، میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھی ہے، اللہ کی قسم مجھے یہودیت میں اور عیسائیت میں، حالانکہ یہ آسمانی کتابیں تھیں اور ابھی بھی میرا ایمان ہے ان باتوں پر جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور جو ان کجروؤں نے کجروی ملا دی اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آج بھی جتنا ہندوؤں کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی بشارت موجود ملتی ہے، ہمیں دنیا کے اور کسی مذہب کے اندر اتنی بشارتیں نہیں ملتی ہیں۔ کانا دجال یہ ہندو دھرم کے اندر موجود ہے، جس کو اندھکاسر کہا گیا۔ کانا دجال، جنت میں 8 دروازے ہوں گے، یہ ویدوں میں کہا گیا، یہ پرانوں میں اور ہندو دھرم کی کتابوں میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویوں کا، 11 بیوی اور ماریہ قبطیہ باندھی، یہ 12 بیویوں کا تذکرہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش، تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، یہ تو محققین کی جماعت کہتی ہے لیکن مشہور 12 ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ وید کے اندر بھی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں اور تیروں سے جنگ لڑیں گے اور گھوڑے پر بیٹھیں گے، سواری کریں گے، یہ چیز بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک آسان ہندی کا ترجمہ جو سنگرام پران ہندو دھرم کی کتاب ہے اور اس کے اسکند 12 میں تلسی داس جی نے جو ترجمہ کیا اس پران کا، میں ایک اس کے چند شلوک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا تصور کیجئے کہ اس میں نام کس طریقے سے آیا ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تلسی داس جی نے جو چیز کہی ہے وہ غور کرنے کے لائق۔ یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، آسان ہندی میں، یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران ست ست بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے، تب تک مدی کویا بنا مہامد پار نہ ہویا، راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، تب سندر نرمال نہ ہوئی، تلسی وچن ست سچ ہوئی۔ اسکند 12 میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، ذرا ان الفاظوں پر غور کر کے آپ دیکھیے گا کہ کون ہے یہ۔ یہاں میں کسی کی طرفداری نہ کروں گا، تلسی داس جی کہہ رہے ہیں، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، یہاں میں کسی کی طرفداری نہ کروں گا، نہ ہندوؤں کی نہ مسلمانوں کی۔ وید پران ست ست بھاگوں، ہمارے ویدوں میں پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا آج میں بالکل صحیح بتاؤں گا۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں میں اس کو بالکل صحیح بتاؤں گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک ستارے، زہرہ ستارے کے مانند چمکے گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے، اور اس میں انہونی باتیں یعنی معجزے دکھانے والی شخصیت پیدا ہوگی، اس میں معجزے دکھانے والا شخص پیدا ہوگا، انہونی جو اور کسی سے نہ ہو سکے وہ کر کے دکھائیں گے محمد۔ معجزہ بھی کیسا؟ ایک اونٹ بھاگ رہا ہے، اونٹ کا مالک اونٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کھنجر لے کر، اونٹ ڈائریکٹ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کے مالک سے کیوں اس کے پیچھے کھنجر لے کے دوڑ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ کو میں نے بڑا مہنگا خریدا ہے لیکن یہ میری تابعداری نہیں کرتا، آج میں اس کو ذبح کر کے رہوں گا، میں اس کو کاٹ کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے اونٹ سے کہا اے اونٹ تو اپنے مالک کی تابعداری فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ اونٹ نے اپنا سر بڑھا دیا، دلائل النبوہ کی روایت، اپنا سر بڑھا دیا، اللہ کے نبی نے اپنے کان لگا دیے، اللہ نے معجزہ دیا، نبی سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک، اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک عشاء کی اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے، یہ تیرا اونٹ
شکایت کر رہا ہے کہ تیرا مالک، یہ اونٹ کا مالک میرا مالک عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس گھر پر۔ اے اللہ کے نبی، میں اس کے گھر سے اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب جب اس گھر کے اوپر نازل ہو تو کہیں میں بھی اس آگ میں نہ جل جاؤں۔ اونٹ کا مالک کہتا اللہ کے نبی، اس اونٹ نے میری شکایت جو کی ہے وہ بالکل برحق کہی ہے، اور آپ بھی برحق اللہ کے نبی ہیں، میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ نماز میں سستی نہ کروں گا۔ آپ نے اونٹ سے کہا تو بھی اپنے مالک کو اب ناجائز نہ ستانا، جاؤ۔ اور اونٹ بڑی فرما برداری کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہونی باتوں کو دکھانے والے ہوں گے نبی۔ انہونی باتیں، یہ انہونی باتیں ہی تو تھی، یہ انہونی باتیں ہی تو ہے۔ ایک گلاس دودھ آیا، اے ابو ہریرہ پلاؤ سب کو، 116 صحابہ صفہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی، میں 6 دن سے بھوکا ہوں، سب سے پہلے مجھے دے دیجیے، میں آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، دائنی طرف سے پلاؤ۔ اللہ کے نبی، ایک گلاس دودھ 116 کیسے پیئیں گے؟ فرمایا میں نے کہا نہ پلاؤ، کہا بسم اللہ کہہ کے دے دیا، ایک کو دیا۔ پہلا واقعہ جو خصائص میں اللہ مسیح ہوتی اور طبقات میں ابن سعد نقل کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ نے پہلے کو دیا، کہا لو خذ ھذا، پکڑو اس کو، یہ انداز تھا ان کا، خذ پکڑو۔ اس آدمی نے پکڑا، کہا پیو، اس نے پیا۔ جیسے ہی پیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا۔ وہ پی چکا تو کہا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب کیا دے رہا ہے، کچھ بچا بھی ہے اس میں؟ کہا ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ ختم بھی ہوا ہے۔ ابو ہریرہ جھانک کے دیکھتے ہیں دودھ ویسا کا ویسا، کہتے ہیں مجھے امید ہو گئی، 1 کو پلایا، 2 کو پلایا، 3 کو پلایا، 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، 50 کو پلایا، 100 کو پلایا، 110 کو پلایا، 115 116 کو پلایا۔ کہا اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، پھر میں نے واپس کیا، اللہ کے نبی اب آپ پی لیجئے۔ فرمایا تم اور پیو۔ میں نے دوبارہ پیا، کہا ابھی اور پیو۔ میں نے تیسری بار پیا، کہا اللہ کے رسول اب گنجائش باقی نہیں ہے، اب آپ پیجئے۔ تب اللہ کے نبی نے پیا، تب جا کر دودھ ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہونی باتوں کو وہ دکھانے والے ہوں گے۔ دیش عرب بھرگ لتا سائے، یعنی وہ عرب ملک میں آئیں گے جو ستارے کے مانند چمکے گا، اور اس ملک کے اندر آخری نبی جو آئے گا وہ انہونی باتوں کو دکھانے والا، جو ہر کوئی نہ کر سکے وہ دکھانے والا آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا معجزہ بتلا رہا ہوں، کسی ملا مولوی کی اور کسی جیب بھرو پیر اور پیڑ بھرو مولوی کی کرامت نہیں بتلا رہا ہوں۔ یہاں تو ایک ایک لوٹے میں پورا تالاب آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے تو پوچھو نہیں، کیا نبی اکرم ہوں گے؟ ہائے ہائے، ان کی کرامتیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے اعلیٰ یہ صاحب ہیں خواجہ معین الدین چشتی، جن کو لوگ کہتے ہیں اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو اجمیر میں ہیں، ہائے ہائے، ان کے بارے میں یہ کتاب انڈیا سے چھپی ہے، آپ لوگ بھی منگواؤ اور دلیل دو۔ ہائے ہائے، ان کو اللہ نے ایسی کرامت دی تھی، یہ 5 وقت کی نماز تو چھوڑو، جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو داہنی طرف جب سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی ادھر بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ جانے زمین سے اگتے تھے یا آسمان سے برستے تھے۔ دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000۔ ایک ٹائم میں 1,80,000، ایک ٹائم میں 1,80,000 پیر ہو تو ایسا، اور کوئی ماں نے بیٹا جنا ہو تو ایسا۔ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 1,80,000، اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو 9 لاکھ۔ 24 گھنٹے میں 9 لاکھ لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں مار کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، خون ٹپکاتے رہے، اپنی پیشانی سے خون گرتا رہا، اور حضرت فاطمہ جو 4 سال کی ہیں اور بازار اوقاس کے اندر اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اتنا کافروں نے مارا کہ پتھر سر پہ پڑا، اور پتھر کی وجہ سے خون نکلا، اور خون کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ 4 سال کی بچی فاطمہ سے کسی نے کہا تیرے باپ کو اوقاس بازار میں لوگوں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت فاطمہ دوڑی، آگے بڑھی،
دوڑتی ہیں اور اپنے باپ کو بے ہوش دیکھتی ہیں بازار اوقاز میں، اپنی اوڑھنی اتارتی ہیں، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے اور اپنے ابو کے خون کو پوچھتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، جس نے آج تک کسی کے دل کو نہیں دکھایا، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسوؤں کے قطرے اللہ کے نبی کے چہرے پر گر گئے۔ ان آنسوؤں کی گرماہٹ نے آب حیات کا کام کیا، بے ہوش نبی کو ہوش آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ اپنی سر کی تکلیف بھول گئے، آپ اپنا غم بھول گئے، آپ نے اپنے کرتے اور قمیص کے پلو کو اٹھایا اور اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو پوچھنے لگے اور پوچھتے پوچھتے کہا اے کافرو، تم نے مجھے جتنا مارا اور مار مار کے بے ہوش کر دیا، اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوئی ہے، اور یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تصور کیجئے میرا نبی اتنی محنت کرے اور 13 سال کی محنت کے بعد جب مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیں کافر، تو خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں اے کعبہ، اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو اے کعبہ میں چھوڑ کے تجھے نہ جاتا۔ اور یہ کہہ کر کس کلیجے کو رکھ کر اور کس دل اور گردے کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا ہوگا کہ قبلے پر ہاتھ رکھ کر خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہو اے کعبہ، اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں مکہ نہ چھوڑتا، میں مدینہ نہ جاتا، میں تجھے خیر آباد نہ کہتا۔ پھر آپ مدینہ گئے اور مدینہ میں بھی پہنچ کر مکے کے کافروں نے جب چین نہ لینے دیا تو جنگ بدر کی شکل میں مارکا سامنے آیا۔ جانتے ہو مکہ کی 13 سال کی اور مدینے کی چند مہینوں کی زندگی اگر اس کو جوڑا جائے تو 13 سال کی اس لمبی محنت میں نبی اکرم کے ساتھ پر کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ آپ تعجب کریں گے 313۔ 13 سال کی لمبی محنت، جدوجہد، اور اس میں مسلمان ہونے والے کتنے ہیں؟ 313۔ یہاں ایک وقت میں 1,80,000 اور 5 وقت میں 24 گھنٹے میں 9 لاکھ۔ ذرا بتائیے کہ رسول کی تنقیس اور پیروں کی عزت اور پیروں کا مقام و مرتبہ رسول سے اونچا اٹھانے کا پلان اور سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ رابعہ بصری سمندر کا سفر کر رہی ہیں، قبلہ معلوم نہیں کہاں ہے، مصلی بچھا ہے، مصلی چلتا جا رہا، رابعہ بصری ٹہلتی جا رہی، قبلہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ قبلہ اٹھ کر سمندر میں چلا آیا اور رابعہ بصری نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، 10 سال مدینہ رہے۔ جو قبلہ مکے سے اٹھ کے مدینہ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں جا سکا وہ رابعہ بصری کے لیے گیا۔ تصور کیجئے، اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کو مان لو۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ ان کرامتوں کو مان لو۔ میں کرامتیں نہیں، میں معجزہ بیان کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرمائے اور ایسی کرامتوں کو ماننے سے اللہ گریز عطا فرمائے۔ شرکیہ ہے، توہین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف کہہ دو میرے بھائیوں، کیا کہا جا رہا ہے؟ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتی البھرم گت سنو گھبرائے۔ انہی باتیں دکھانے والا ہوگا۔ تب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز۔ جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، تلسی داس جی کا ترجمہ ہے، تب تک مدی کویا، جب تک میٹھی آواز، مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز، جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، تب تک کوئی بنا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیے ہوئے کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یعنی قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو، دیکھیے تب تک مدی کویا